بہت شکریہ. اور تو اگر اجازت تو میں کوئکلی بس 2 سوال پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ ایک حدیث میرے ٹیچر کوٹ کرتے ہیں کہ مجدد یہ جو ریفارمرز ہوتے ہیں یہ ہر 100 سال کے بعد آتے ہیں. مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری پیغمبر ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ریفارم کرنے آتے ہیں. جیسے جمعے کی نماز ہوتی ہے, وہ کوئی نیا پیغام نہیں لاتے لیکن اسی بات کو ریفارم کرتے ہیں. تو اس پہ ذرا بتا دیجیے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. دوسرا, میں انگلینڈ میں رہتا ہوں, یہاں پہ کافی کھانوں میں اور سیلڈس میں ریڈ وائن ونیگر اینڈ وائٹ وائن ونیگر ہوتی ہے. تو یہ میں پوچھنا تھا کہ کیا یہ حلال ہے, ہم اس کو کھانے میں کھا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. بہت شکریہ. دوسرے سوال کا جواب دیا ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے وہ حرام ہے, اس سے آدمی کو ہر حال میں بچنا ہے. ہمارے دین میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے اس کی معمولی سے معمولی مقدار کے بھی قریب نہیں جانا چاہیے. اور یہ جو معمولی سے معمولی مقدار پر قدغن لگائی جاتی ہے یہ سد ذریعہ کے طور پر ہوتی ہے تاکہ دروازہ بند ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے شراب کو, نشے کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور بڑے سخت الفاظ میں کہا ہے کہ یہ رجسم من عمل شیطان ہے, یہ گندا شیطانی کام ہے, ان سے لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے. تو آپ وہاں بھی تحقیق کر لیجئے, اگر وہ کوئی نشہ آور چیز ہے اور اس کی زیادہ مقدار نشے کا باعث بنتی ہے تو پھر اس سے آپ کو اجتناب ہی کرنا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس تسکین آور ہوتی ہیں, جیسے آپ تمباکو پی لیتے ہیں یا ہمارے ہم بعض لوگ نسوار کھاتے ہیں, یہ سب چیزیں اپنے طبی نقصانات رکھتی ہیں, ان سے بھی بچنا چاہیے. لیکن ان میں چونکہ اخلاقی قباحت نہیں ہوتی تو اس وجہ سے دین اس معاملے میں مداخلت نہیں کرتا. ان کے پہلا سوال کیا تھا؟ جی مجدد والی حدیث, اس کے بارے میں. جی, تو روایت کا جو حال ہے وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں جس پر اعتراض کیا جائے. صرف یہ کہ اس کا مفہوم لوگ غلط بیان کرتے ہیں. یعنی ہر دور میں علی راس کل میاں کے الفاظ ہیں, یہ چیز ہر دور میں کے معنی میں ہوتی ہے. اور من یجدد لہا دینہا میں جو من ہے یہ عربی زبان میں فرد کے لیے بھی آتا ہے, پوری جماعت کے لیے بھی آتا ہے. تو اس لیے میرے نزدیک اگر روایت کی صحت کے بارے میں کسی کو اطمینان ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے, ہر دور میں, ہر صدی میں, ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہیں گے جو اگر دین کے معاملے میں کوئی غلط فہمیاں ہوں گی یا لوگ اس میں کوئی خرابی پیدا کر دیں گے تو اس کی اصلاح کرتے رہیں گے. تو یہ بڑی فطری بات ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عنایت ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں. اس میں خاص طور پر نہ کسی منصب کا ذکر ہے, نہ کسی کو اللہ کی طرف سے مامور کیا جاتا ہے. یہ وہی بات ہے کہ جو معقول طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہونی ہی چاہیے. یعنی ایسے لوگ پیدا ہوتے رہنے چاہیے جو علم کی اصلاح کریں, علمی افکار کی اصلاح کریں, اور لوگوں کے احوال میں بھی اگر کوئی غلطی پیدا ہوتی ہے تو اس کو درست کرتے رہیں. جی.